آپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں اور آپ اسے چھپانے کے لیے دستانے پہن لیں، تب بھی خون چھلکے گا، خون بولے گا اور خون اپنا پتہ دے گا۔ یہی ہوا ہے غدار مودی کے ساتھ۔ اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے دوست کہلائے جانے والے ملک ایران کی پیٹھ پر خنجر گھونپا ہے۔ اس نے ایرانی بحریہ کے اہلکاروں کو یہ کہہ کر مدعو کیا بھارت میں کہ آئیے ہم ایک انٹرنیشنل مشق کر رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں، وہاں پہ تمام دنیا کے ممالک کی بحریہ وہاں پر آ رہی ہیں، لیکن وہاں پر جب شرکت کی ایرانی بحریہ کے اہلکاروں نے، اور وہ غیر مسلح ہو کر پہنچے وہاں پر، کیونکہ وہ ایک روٹین کے لیے نہیں گئے تھے، وہ کسی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو ایک ایکسرسائز میں جو خیر سگالی کے طور پہ ایک طرح سے ہوتی ہے اس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انہیں امریکہ کے ذریعے نشانہ بنا کر بحر ہند میں قتل کرا دیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ امریکہ بحر ہند میں کیا کر رہا تھا اور کیسے وہ بغیر بھارت کی شہ کے دندنا رہا ہے۔ اس سے یہ ساری باتیں زور پکڑ گئی ہیں اور ان کو یہ سچ لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھارت نے اپنی ایئر بیسز اور بندرگاہیں امریکہ کو دے دی ہیں۔ اس کے بعد کہ جب اس کی مڈل ایسٹ میں کرائسس کے بعد کہ بہت شدید ایران کے حملوں کے بعد جب جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے امریکہ کو، تو اس کے بعد اس کی کمر وہاں پر ٹوٹ چکی ہے اور اب وہ کوئی نئی بیسس تلاش کر رہا تھا، تو اس کو بھارت کے طور پہ اپنا ایک دوست نظر آیا، تو اس نے کہا کہ ہم بھارت کو استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی اس جنگ میں گھسیٹتے ہیں اور ان کی بندرگاہیں اور ایئر بیسز یوز کرتے ہیں۔ جب یہ ایئر بیسز یوز کرنے کی بات بہت زیادہ آئی تو اس کے بعد انڈیا کی جانب سے کوئی ڈینائل، کسی طرح کا ری بف نہیں آیا، انہوں نے اس کی کبھی تردید نہیں کی۔ لیکن جب کل امریکہ نے ٹورپیڈو میزائل کے ذریعے، ایک سب مرین کے ذریعے میزائل مار کے اس بحریہ کے ایرانی بحریہ کے جہاز کو سری لنکا سے 40 ناٹیکل مائل کے فاصلے پہ تباہ کر دیا، تو اس کے بعد جب بہت زیادہ اندر سے زور بڑھنے لگا، اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں بھارت کے کہ آپ نے کیسے بھارت کی بندرگاہیں اور ایئر بیسز امریکہ کے حوالے کر دیں، اور ایک پرائی جنگ میں آپ نے بھارت کو لا کے کیوں جھونک دیا ہے اس جنگ کی آگ میں۔ اس کے بعد مودی سرکار جاگی اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز سے یہ بات سامنے آنے لگی انڈیا کے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ ساری خبریں جو پھیلا رہے ہیں لوگ کہ ہم نے کوئی اپنی ایئر بیسز دے دی ہیں، بندرگاہیں امریکہ کو دے دی ہیں، یہ سب فیک نیوز ہیں۔ تو آج ہم ایک چھوٹا سا انالیسس کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھارت کے اندر سے اٹھنے والی معتبر اور توانا آوازیں اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم ایک غیر جانبدار تجزیہ کر سکیں اس بات۔ بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی کو جھک جانے والا اور بھارت کی اسٹریٹجک خود مختاری سرنڈر کرنے والا قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا تنازعہ بھارت کے صحن تک آ چکا ہے اور مودی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا۔ بھارت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ موہت چوہان کہتے ہیں کہ پہلے بھارت نے ایران کی بحریہ کو انوائٹ کیا اور اس کے بعد انہیں کھلے پانیوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں کہ حملے کی مذمت ہی کر دیں۔ امریکہ نے ہمارے بیک یارڈ میں جو کچھ کیا وہ غداری ہے، یہ بھارتیوں کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے۔ جو بھی یہ کرنے دے رہا ہے وہ بھارت کا دشمن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی کہتا تھا کہ میں ایک ایسے ملک کا خواب دیکھتا ہوں جہاں بھارت کا ویزا لینے کے لیے امریکی قطار میں کھڑے ہوں۔ آج امریکہ ہمارے گھر میں بغیر ویزا آ چکا ہے اور ہمارے مہمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ سینئر بھارتی صحافی دنیش بورا جی کہتے ہیں کہ جو ایران کا جہاز ہے یہ وار زون میں نہیں تھا، غیر مسلح تھا، بھارت کے قریب تھا، پھر بھی اس کو نشانہ بنا دیا گیا اور اس کی مدد بھی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ بہت شرمناک ہے۔ دنیش بورا جی نے بہت ہی بنیادی سوال اٹھایا کہ بھارت کے صحن میں امریکہ کی آبدوز کیا کر رہی ہے؟ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ کیا ایران اس خون کو معاف کرے گا؟ بھارت سری لنکا کے پانیوں میں آنے والے چینی جہازوں پر اعتراض اٹھاتا آیا ہے کہ آپ نے اجازت کیسے دی؟ اب آپ کسی پر اعتراض کیسے کر سکیں گے؟ بھارت کے سینئر صحافی اشوک سوین کہتے ہیں کہ بھارت کے مہمان کو کھلے پانیوں میں نشانہ بنایا گیا اور بھارت نے مذمت کے 2 لفظ بھی نہیں بولے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ بھارت نے 2016 میں ایک معاہدے کے تحت اپنی بندرگاہیں اور ایئر بیسز امریکہ کو دے دی ہیں۔ بھارتی بحریہ کے سابق ایڈمرل ارون پرکاش کہتے ہیں کہ مودی کو یہ پیغام امریکہ کو واضح طور پہ دینا چاہیے کہ وہ اپنی جنگ ہمارے پانیوں تک نہ لائے۔ یہ بھی کہا کہ مودی اپنی ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار کرے اور کھل کر مذمت کرے۔ آئینہ دیپو کا کہنا ہے کہ بھارت سے واپس جانے والے مہمانوں کو کھلے سمندر میں نشانہ بنایا گیا اور بھارتی حکومت نے مذمت کے 2 بول بھی نہیں بولے۔ سابق بھارتی سیکرٹری خارجہ کنول سیبل کہتے ہیں کہ ایرانی جہاز ان پانیوں میں کبھی نہ ہوتا
اگر بھارت اسے اپنے ہاں انوائٹ نہ کرتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میزبان تھا، پروٹوکول کے تحت ایرانی جہاز بغیر ہتھیاروں کے آیا، اس لیے وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکی بحریہ کو بھی ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس نے آخری لمحات میں آنے سے انکار کر دیا۔ قوی امکان ہے کہ ان کے افسران کے ذہن میں ایسے حملے کا منصوبہ پہلے سے تھا۔ سوشل میڈیا بھی بھارتیوں کے غصے سے بھرا پڑا ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور لوگ بار بار کھل کر کہہ رہے ہیں کہ مودی، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری حدود صرف بحر ہند میں 12 ناٹیکل مائل تک ہے، جبکہ تم یہ دعویٰ کرتے رہے ہو ماضی میں کہ تم تو بحر ہند میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو، تم تو دنیا کی سپر پاور ہو، تم تو وشو گرو ہو، اور جب کوئی دشمن آ کے تمہارے پانیوں میں گھات لگا کر تمہارے مہمانوں کو قتل کرتا ہے تو تم 12 ناٹیکل میل تک سکڑ جاتے ہو۔